ضد اور تکبر کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی کہانی اتنی ڈرمیٹک ہو جتنی فرعون کی۔ یہ ایک ایسے طاقتور حکمران کی داستان ہے جسے بار بار وارننگز دی گئیں، لیکن اس نے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس انکار کی قیمت کیا تھی۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی شخص کو اپنی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کتنی نشانیاں کافی ہوتی ہیں؟ یہ کہانی صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ تکبر کیسے انسان کو حقیقت سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے ایک ڈرامائی مقابلے سے۔ پیغمبر موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں اور ان کا مطالبہ بہت واضح ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ لیکن مصر کے سب سے طاقتور حکمران کے لیے یہ صرف ایک مطالبہ نہیں تھا، بلکہ اس کی حاکمیت کو ایک سیدھا چیلنج تھا۔ اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ کانفرنٹیشن پورے 20 سال تک چلتا رہا۔ ذرا سوچئے، 2 دہائیوں تک موسیٰ اپنا پیغام پہنچاتے رہے، اور اس دوران 9 واضح معجزے دکھائے گئے تاکہ کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ جو عذاب آئے یہ رینڈم نہیں تھے، ان میں ایک واضح پیٹرن تھا، ایک سائیکل جو بار بار دہرائی گئی، اور یہی سائیکل ہمیں فرعون کی ذہنیت اور اس کہانی کے اصل پیغام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آئیے اس پیٹرن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن میں 5 بڑی سزاؤں کا ذکر ملتا ہے، اور ہر ایک پچھلی سے زیادہ شدید تھی۔ طوفان، پھر فصلیں تباہ کرنے والی ٹڈیاں، اس کے بعد جسم اور اناج میں لگنے والی جوئیں، پھر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، اور آخر میں سب سے خوفناک نشانی خون۔ یہ قدرتی آفات نہیں تھیں، یہ سوچ سمجھ کر بھیجی گئی وارننگز تھیں۔ اور یہ سائیکل ہر بار بالکل ایک جیسا تھا۔ جیسے ہی کوئی عذاب آتا، فرعون فوراً موسیٰ سے مدد مانگتا، وعدہ کرتا کہ بس اس بار بچا لو، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی مصیبت ٹلتی، وہ اپنا وعدہ بھول جاتا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا۔ یہ ایک نہ ٹوٹنے والا چکر بن گیا تھا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے، یہ ایسے معجزات تھے جنہیں نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ ہر نشانی اتنی واضح تھی کہ اسے محض اتفاق کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک طرف مصریوں کے گھر اور کھیت تباہ کن سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ گردن تک پانی میں ہیں، اور دوسری طرف صرف ایک دیوار کے فاصلے پر بنی اسرائیل کے گھر مکمل طور پر خشک ہیں اور وہاں سورج چمک رہا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور ان واقعات میں ایک ردم تھا، ہر عذاب ایک ہفتے تک رہتا، پھر فرعون کے وعدے پر اسے ہٹا لیا جاتا۔ اس کے بعد اگلا عذاب آنے سے پہلے پورے 1 مہینے کا وقفہ دیا جاتا۔ یہ 1 مہینہ سوچنے، سمجھنے اور اپنا رویہ بدلنے کے لیے تھا، لیکن ہر بار یہ موقع ضائع کر دیا۔ طوفان کے بعد ٹڈیوں کا لشکر آیا جس نے کھیتوں سے لے کے گھروں کے لکڑی کے دروازوں تک سب کچھ کھا لیا، اور پھر وہی معجزہ دہرایا گیا۔ یہ تباہی صرف مصریوں کے لیے تھی، بنی اسرائیل مکمل محفوظ رہے۔ ایک اور واضح نشانی اور ایک اور بار اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اگلا عذاب بہت ذاتی اور تکلیف دہ تھا۔ ان کے اناج اور کھانے میں کیڑے پڑ گئے اور ان کے جسم اور کپڑے جوؤں سے بھر گئے۔ سوچیں کیسی اذیتناک صورتحال ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود فرعون کا دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گیا۔ یہ تقسیم ناقابل یقین حد تک واضح تھی۔ مینڈکوں نے مصریوں کا جینا حرام کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوا تک نہیں۔ اور پھر آیا خون کا عذاب، جو شاید سب سے بڑا معجزہ تھا۔ ایک ہی برتن سے ایک اسرائیلی پانی پیتا تو وہ میٹھا پانی ہوتا، لیکن جیسے ہی کوئی مصری پیتا وہ خون میں بدل جاتا۔ اس سے زیادہ واضح پیغام کیا ہو سکتا تھا؟ قرآن خود اس پورے سائیکل کو ان الفاظ میں سمیٹتا ہے۔ جب بھی ان پہ عذاب آتا وہ وعدے کرتے، لیکن جیسے ہی مصیبت ہٹائی جاتی وہ فوراً اپنے وعدے توڑ دیتے۔ یہ ان کا معمول بن چکا تھا، ایک خطرناک عادت۔ جب اتنی واضح نشانیوں اور بار بار مہلت ملنے کے باوجود فرعون نے اپنا راستہ نہیں بدلا، تو پھر اس تکبر کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا۔ آخر میں ان کی تباہی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کا تکبر تھا۔ انہوں نے ہر معجزے کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ سچائی ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہانی کا کلائمیکس تب آتا ہے جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں۔
اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ سمندر بنی اسرائیل کے لیے راستہ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر اس خشک راستے پر آتا ہے، پانی واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے اور سب کچھ غرق ہو جاتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے زندگی کے آخری لمحے میں فرعون پکار اٹھتا ہے کہ وہ ایمان لایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ ایمان دل کی گہرائی سے نہیں بلکہ صرف موت کے خوف سے نکلی ایک آخری بے بس چیخ تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں آج بھی ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، ثابت قدمی اور تباہ کن تکبر کے درمیان وہ باریک لکیر کہاں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا پڑتا ہے۔